السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو اچھی طرح سے اس مسئلے کو سماعت کیجئے اور سمجھیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کل 9 شرطیں ہیں، جس میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ تو اگر کوئی کافر اگر کروڑ پتی ہے اور بعد میں وہ اسلام قبول کیا، تو وہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اگر کروڑ پتی ہے تو لہٰذا وہاں سے اس کو زکوٰۃ کے سال شروع ہوگا، اور آئندہ سال تک اگر وہ مال ان کے پاس رہا تو لہٰذا ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو کفر کی حالت میں چاہے کروڑوں روپے ان کے پاس تھے تو ان کے زکوٰۃ نکالنی نہیں پڑے گی۔ تو پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، اور دوسری شرط ہے بالغ ہونا۔ تو بالغ ہونا کہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں ان کے پاس ہو۔ جیسے کہ عام طور پر کوئی بچی کے نام سے پلاٹ وغیرہ خرید کے لیتے ہیں، یا پھر بچی کے لیے سونا وغیرہ خرید کے اس کو رکھ لیتے ہیں، تو لہٰذا وہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے بالغ ہونا شرط ہے، اور بچی 9 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتی، بچہ 12 سال سے پہلے بالغ نہیں ہوتا۔ تو 9 سال اور 15 سال کے بیچ میں اگر بچی کو بلوغت کی علامت پائی گئی، یعنی خون حیض آ گیا، تو اسی دن سے وہ بالغہ ہو جائے گی۔ اور اگر بلوغت کی علامت نہیں پائی گئی بچی کے 9 سال اور 15 سال کے بیچ میں، تو 15 سال کی عمر میں شریعت کے حساب سے بالغ مانا جائے گا۔ اسی طرح بچہ اگر 12 سال اور 15 سال کے بیچ میں جس دن اس کو بلوغت کی علامت پائی گئی، یعنی احتلام وغیرہ ہو گیا، تو اسی دن وہ بالغ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد شریعت کا حکم اس پر لاگو ہو جائے گا۔ لیکن اگر 12 سال اور 15 سال کے بیچ میں بلوغت کی علامت نہیں پائی گئی تو لہٰذا وہ 15 سال کی عمر میں شریعت کے حساب سے وہ بالغ ہو جائے گا، بالغ مانا جائے گا اس کو۔ اور تو بالغ ہونا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے شرط ہے۔ تو نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں، چاہے ان کے پاس کتنا ہی پیسہ ہو، چاہے ان کے پاس کتنا ہی روپے کیوں نہ ہو۔ تیسری شرط ہے عاقل ہونا، یعنی کہ جن کے دماغی توازن ٹھیک ہونا، یعنی کوئی اگر جن کے دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ پاگل ہو چکا ہے، تو جتنے سال اس حالت میں رہیں گے اتنے سال ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اگرچہ ان کے پاس کروڑوں روپے کیوں نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر جب ان کے دماغی توازن ٹھیک ہو جائیں گے تو اس وقت سے لے کر اب آئندہ سال 1 سال اگر ٹھیک رہا، مکمل ان کی دماغی توازن ٹھیک رہا، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اگر وہ ان کے پاس پورا مالک نصاب وہ ہوگا۔ تو تیسری شرط ہے عاقل ہونا، اور چوتھی شرط ہے کہ مال بقدر نصاب ہو، اور وہ مال اس شخص کے ملک میں ہو۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مال بقدر نصاب ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 4 قسم کے مال پر زکوٰۃ بنتی ہے، کہ سونا اگر ہے، صرف اگر سونا ہے، کیش نہیں، چاندی نہیں اور مال تجارت نہیں، تو اس صورت میں 7.5 تولہ سونا ہوگا، تو لہٰذا وہ مال بقدر نصاب ہے یہ۔ اور اگر صرف چاندی ہے تو اس صورت میں 52.5 تولہ چاندی ہونی پڑے گی، اور اگر کیش ہے تو اس صورت میں اتنا کیش ہونا کہ جتنے میں 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ تو مارکیٹ میں جا کر ریٹ معلوم کر لیں کہ چاندی کا ریٹ کیا ہے، اور پھر دیکھیں کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو اتنا کیش اگر آپ کے پاس 1 سال جمع رہا تو لہٰذا یا سال کا شروع حصہ، آخر حصہ، بیچ حصہ میں آیا گیا، اس کا کوئی اعتبار نہیں، تو کیش اتنا ہو جتنے سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ یا مال تجارت ہو، تو مال تجارت ہو تو اتنا مال تجارت ہو کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے۔ مال تجارت اس کو بولتے ہیں کہ جو صرف بیچنے ہی کی نیت سے خریدی گئی ہو۔ چنانچہ جیسے آپ دکان لگاتے ہیں تو دکان میں جتنے مال لاتے ہیں آپ وہ بیچنے ہی کے لیے لاتے ہیں،
اسی طرح آپ نے کوئی پلاٹ وغیرہ خریدا، نیت صرف بیچنے ہی کی ہو کہ جب اس کا زیادہ ریٹ آئے گا میں بیچوں گا ہی بیچوں گا، اس میں گھر بنانے کا ارادہ نہیں تھا، اس میں کسی اور کوئی دوسرا ارادہ شامل نہ تھا، ارادہ اگر مشترک ہو، اگر گھر بنا لوں گا یا بیچ دوں گا تو اس صورت میں بھی وہ مال تجارت نہیں ہوتا، اس پہ زکوٰۃ نہیں بنتی۔ تو زکوٰۃ کب بنے گی؟ کہ جب وہ صرف بیچنے ہی کی نیت سے وہ پلاٹ وغیرہ خریدی گئی ہو۔ تو چنانچہ چوتھی شرط کیا ہوا؟ مال بقدر نصاب ہو اور اس شخص کے ملک میں ہو۔ جیسے کہ گھر میں سونا ہے لیکن سونے کا مالک کون ہے؟ جیسے عام طور پر بچی والے جو ہے وہ اپنی بیٹی کو سونا دیتے ہیں دہیز میں کہ زیورات کی شکل میں، تو اس سونے کا مالک جو ہے وہ بیوی ہوتی ہے، نہ کہ ان کا شوہر ہوتا ہے۔ تو شوہر اگر غریب ہے تو لہٰذا ان پر زکوٰۃ نہیں بنے گی، چونکہ یہ سونا کا مالک وہ نہیں ہے، اس کی بیوی ہے، تو لہٰذا بیوی اگر وہ مالک نصاب ہے تو لہٰذا ان پر جو ہے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اسی طرح ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر قابض بھی ہو، اس کا قبضہ بھی ہو۔ مثلا ان کے پاس مال تو بقدر نصاب تھا لیکن چور جو ہے چوری کر کے لے گیا، اب 1-2 سال کے بعد جو ہے پولیس والے نے اس کو پکڑا اور جو پھر آپ کے ہینڈ اوور وہ سونا یا وہ کیش یا وہ پیسہ آپ کو ہینڈ اوور کیا گیا، تو 1-2 سال کی جو آپ کے قبضے میں نہیں رہا تو اس کی زکوٰۃ جو ہے آپ پر فرض نہیں ہوگی۔ تو مال بقدر نصاب ہونے کے ساتھ ساتھ، ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر قبضہ بھی ضروری ہے کہ اگر یا پھر کہیں وہ سمندر میں کوئی مال گر گیا، آپ کا سونا گر گیا، اب 2 سال بعد یا 1 سال کے بعد وہ سونا جو ہے نکالی گئی، تو اس صورت میں وہ 1-2 سال چونکہ آپ کے قبضے میں نہیں رہا تو لہٰذا 1-2 سال کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ اب آئندہ وہاں سے پھر سال شروع ہوگا اور آئندہ سال تک اگر وہ مال آپ کے پاس رہا تو زکوٰۃ بنے گی۔ تو مال بقدر نصاب ہو، مال اس کے ملک میں ہو اور پلس اس کا قبضہ بھی ہو۔ چنانچہ چھٹی شرط یہ ہے کہ جو مال ہے وہ قرض سے فارغ ہو۔ قرض سے فارغ ہو مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے لیکن 1 لاکھ روپے آپ کے اوپر قرضہ بھی ہے، تو اگر 1 لاکھ روپے آپ قرض ادا کر دیتے ہیں تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تو آپ پھر زکوٰۃ تو آپ پر فرض نہیں ہوگی۔ لیکن آپ کے پاس اگر 2 لاکھ روپے ہے، 1 لاکھ روپے آپ کے پاس قرض ہے، آپ کے اوپر قرض ہے، اور تو لہٰذا 1 لاکھ روپے اگر آپ زکوٰۃ قرض ادا کر بھی دیتے تو 1 لاکھ روپے آپ کے پاس پھر بھی بچتا ہے، تو لہٰذا 1 لاکھ روپے پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ تو مال جو ہے کیا ہو؟ قرض سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرض اگر آپ کے پاس جتنا پیسہ ہے، اگر وہ قرض نکال دینے کے بعد بھی اگر آپ مالک نصاب بنتے ہیں، مالک نصاب ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ورنہ اگر وہ قرض ادا کرنے کے بعد اگر آپ مالک نصاب نہیں رہتے تو لہٰذا اس صورت میں آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ساتویں شرط یہ ہے کہ وہ مال حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ حاجت اصلیہ کیا چیز ہے؟ یعنی جو آپ کی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، جس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کے پہننے کے کپڑے یا پھر آپ کے گھر کے جو ہے کھانے پکانے کے سامان، یا پھر آپ کا جو ہے کہیں جانے آنے کے لیے بائک ہے، کار ہے، تو یہ آپ کے اسی طرح اس زمانے میں جیسے کہ موبائل ہے، یا کوئی جاب کر رہا ہے یا کوئی سیکھ رہا ہے کچھ، تو وہ لیپ ٹاپ بھی اس کے جو ہے یہ حاجت اصلیہ میں داخل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا یہ حاجت اصلیہ میں سے جو مال ہے وہ جو اس کی زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہے تو اس کی جو ہے اس کو جو ہے زکوٰۃ میں اس کو شمار کیا جائے گا، اس کو نصاب میں جو ہے داخل کیا جائے گا۔ جیسے گھر میں ٹی وی ہے تو یہ حاجت اصلیہ اگرچہ نہیں ہے، حاجت اصلیہ میں شامل نہیں ہے، چونکہ اس کے بغیر بھی انسان کو زندگی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، لیکن ٹی وی چونکہ یہ مال نامی نہیں ہے، جو آگے ایک شرط آئے گی مال نامی، یعنی اس میں وہ بڑھنے والا مال ہو، تو یہ 7ویں شرط کیا ہے؟ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اور 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال بڑھنے والا ہو۔ وہ مال بڑھنے والا ہو، اب وہ مال چاہے حقیقتاً بڑھے
جیسے کہ آپ دکان میں جو مال خرید کے لاتے ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ زیادہ ریٹ میں آپ کو بیچیں گے، تو لہٰذا وہ مال بڑھنے والا، یا حقیقتاً نہیں لیکن حکماً وہ بڑھنے والا ہو، جیسے آپ سونا اور چاندی گھر میں ہے تو یہ بھی مال نمو ہے، چونکہ سال سال اس کا ریٹ بڑھتا رہتا ہے، تو یہ مال نامی ہونا چاہیے، یعنی بڑھنے والا مال ہونا چاہیے۔ لیکن اگر بڑھنے والا مال وہ نہیں ہے تو وہ اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں بنتی ہے۔ جیسے کہ وہی ٹی وی جو ہے، آپ کو اگزامپل کے طور پر جیسے میں نے کہا ٹی وی ہے تو یہ مال نامی میں نہیں ہے، تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور 9ویں شرط اور آخری شرط یہ ہے کہ اس مال پر 1 سال گزر چکا ہو، یعنی 1 سال وہ کیش ہو تو 1 سال وہ سال کا جو ہے شروع حصہ آخر حصہ زیادہ تر حصہ وہ پیسہ آپ کے پاس جمع رہا تو زکوٰۃ بنے گی۔ لیکن اگر 1 لاکھ روپے آیا 2-3 مہینے میں پھر وہ جو ہے خرچ ہو گیا، اس کے بعد پھر وہ پیسہ آیا نہیں تو اس پر زکوٰۃ نہیں بنے گی۔ تو 1 سال جو ہے گزر جانا ہے، چاہے چاندی ہو تو 1 سال وہ آپ کے پاس رہے، یا سونا ہو تو 1 سال رہے، یا پھر جو مال تجارت ہو تو 1 سال جو ہے 1 سال سے یا سال کا اکثر حصہ رہے، تو یہ سال کا اس پر 1 سال جو ہے گزر جانا، تب جا کے اس پر جو ہے زکوٰۃ بنتی ہے۔ تو اگر 1 سال اگر نہ ہو بلکہ اس سے پہلے ہی وہ ختم ہو جائے، یا پھر سال کا جو کچھ 1-2 مہینے ہی میں وہ ختم ہو جائے، تو لہٰذا اس صورت میں زکوٰۃ نہیں فرض ہوگی۔ تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کل ملا کے 9 شرطیں بتائی گئی۔ پھر ایک مرتبہ میں دوہرا دیتا ہوں۔ پہلی شرط ہے مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا یعنی کہ دماغی توازن ٹھیک ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مال بقدر نصاب ہو اور وہ اس شخص کے ملک میں ہو، اور 5ویں شرط یہ ہے کہ ملک میں ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر اس کا قبضہ بھی ہو، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ مال وہ قرض سے جو ہے فارغ ہونا چاہیے، اور 7ویں شرط یہ ہے کہ وہ حاجت اصلیہ سے زائد ہو، 8ویں شرط یہ ہے کہ وہ مال نامی ہو یعنی بڑھنے والا ہو، اور 9ویں شرط یہ ہے کہ اس پر 1 سال جو ہے گزر چکا ہو، تو لہٰذا زکوٰۃ اس پر فرض ہوگی جس کے اندر یہ 9 شرطیں پائی جائے گی۔ تو 9 شرطیں اگر پائی گئی تو لہٰذا اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب اگر زکوٰۃ نہیں نکالے گا تو پھر لہٰذا یہ مال جس کے ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو کل قیامت کے دن اس کی سخت پکڑ ہوگی، یہاں تک کہ بتایا گیا کہ وہ سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں نکالے تھے تو وہ جو ہے اس کو جو ہے بالکل اس سے داغا جائے گا پیشانی اور پیٹھ میں، یا پھر اس کو وہ پیسہ جس کی زکوٰۃ نہیں نکالے تھے تو وہ بالکل ایک اژدہا کی شکل میں کر دیا جائے گا، گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، اور وہ یہ کہہ کر ڈستا رہے گا کہ میں تمہارا وہی مال ہوں جس کی تم نے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی۔ تو زکوٰۃ نہ نکال کے وہ اپنے اوپر جو ہے اپنے کو مستحق عذاب نہ بنائے، زکوٰۃ نکال دیتے ہیں تو مال میں برکت بھی آ جاتی ہے، اور پھر جو ہے ہم کو اجر اور ثواب بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں تو وہ پیسے جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح نکل ہی جاتے ہیں، بیماری میں ہو یا کس میں ہو اس میں ہو، لیکن پھر وہ گناہ بھی ہوتا ہے اور اس کا کل قیامت کے دن پھر عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے مال یہیں رہ جائے گا، دولت یہیں رہ جائے گی، لیکن زکوٰۃ نہ نکالنے کا وبال جو ہے پھر ہمارے ساتھ ہمارے اوپر رہ جائے گا۔ تو اسی لیے زکوٰۃ نکالنے ہی میں بھلائی ہے، تاکہ جو ہے وہ مال بھی ہمارا سیف ہو جائے اور اس میں برکت بھی آ جائے، اور پلس ہم کو پھر اجر اور ثواب بھی مل جائے۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔